اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں، اور بہت سارے پیغمبر کے بارے میں بتلا رہے تھے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے یا اس قرآن کو کوئی یاد کرے تو ہم نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا۔ اب آگے سمجھیے کہ 2-3 آیت میں فرعون کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور ہم نے فرعون کے خاندان کے اندر بھی، فرعون کے پاس بھی تنبیہات کرانے والے، تنبیہات یعنی ڈرانے والے آئے تھے۔ تو فرعون کے پاس کون آیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کذبوا بآیاتنا کلھا، تو انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فرعون نے تمام نشانیوں کو کیا کر دیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا، اور فوراً جو ہے موسیٰ پر جو ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے طعن و تشنیع اور بہت برا بھلا کہنے لگے، اور سب چیز کا انکار کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی ایسی گرفت کی، یعنی ایسا ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لیا کہ اخذ عزیز مقتدر، کہ جیسے کہ ایک صاحب اقتدار اپنی گرفت میں لوگوں کو لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی گرفت ایسی لی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو حق تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے، تمام چیزوں پر انہی کا اقتدار ہے، حکومت انہی کی ہے، تو اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ایسی گرفت کی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو حق تھا ان کو گرفت کرنے کی، بہت ہی زبردست طریقے سے ہم نے ان کو گرفت کیا، اور ایسا گرفت کیا کہ دنیا قیامت تک، دنیا ختم ہونے تک جو ہے ان کی لاشوں کو عبرت کے لیے تمام لوگوں کے لیے جو ہے عجائب خانے میں رکھ دیا۔ تو اس سے زبردست کوئی پکڑ ہو سکتی ہے گرفت؟ اتنی زبردست ان کی گرفت ہے کہ اللہ نے ان کی لاش کو جو ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رکھ دیا، کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت کے لیے رکھ دیا کہ دیکھو کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، کسی کا مذاق بناتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ جو ہے نا، جو ان سے بدتمیزی کرتا ہے، ان کو جو جھٹلاتا ہے، تو ایسے شخص کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے وہاں سمجھیے کہ پورے قوم کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ اب آگے جو کفار و مشرکین مکہ کے جو کفار تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اکفارکم خیر من اولئکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ان سے پوچھئے کہ کیا تم لوگ جو اس وقت کے جو کافر ہیں، تو کیا یہ کافر لوگ ان سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیا مطلب؟ کہ پہلے کے زمانے کے جو کافر لوگ تھے، وہ مکہ کے کافر کے لوگ جو تھے، کافر جو تھے، ان سے زیادہ وہ طاقتور لوگ تھے، ان سے زیادہ پیسے والے لوگ تھے، ان سے زیادہ جو ہے حسب نسب اچھے خاندان والے لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو جو ہے کسی کو جو ہلکی سی آواز میں، کسی کو آندھی طوفان میں، کسی کو اوپر ایک آواز آئی، کسی کو اللہ نے جو ہے پورے بستی کو اٹھا کے جو ہے پلٹ دیا، کسی کو جو ہے رات سوئے تو صبح سب کے سب جو ہے پوری رات سوئے رہ گئے، صبح ان کو جو ہے معلوم نہیں چلا کہ کیا ہوا نہیں ہوا۔ تو ایسے چھوٹے موٹے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مکہ کے جو کفار لوگ ہیں، یہ لوگ کیا اپنے آپ کو ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان سے زیادہ طاقتور پیسے والے لوگ، حکومت والے لوگ، فرعون جیسا کوئی حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ فرعون کو دیکھیے کتنا طاقتور تھا، کیا ان کی حکومت تھی، بادشاہت تھی، کیا ان کا محل تھا، کیا اس کے آگے پیچھے وزیر گھومتا تھا، ان کے نوکر اتنے تھے، خادم اتنے تھے، ہو گیا ختم، ایک پانی میں جا کے ڈوب گیا، اللہ نے ان کو ڈبو دیا، سب ختم ہو گیا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا انہوں نے خدا کی کتابوں کے اندر اپنی گناہوں کا جو ہے بے پرواہی کا جو ہے پروانہ لکھ چکے ہیں، یعنی لکھوا چکے ہیں۔
یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہیں کریں گے؟ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دیں گے؟ نہ نہ نہ، بالکل دیں گے ان کو عذاب، لیکن ایک وقت مقرر ہے۔ کیا ہے؟ ایک وقت جو ہے مقرر ہے، سب کو اپنے اپنے وقت پر سب کو ہر چیز مل جاتی ہے جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ام یقولون، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نحن، ہم لوگ، جمیع، بہت ہی ایک جماعت ہے، ہم لوگ بہت ہی مضبوط جماعت والے ہیں، طاقتور ہیں، تو منتصر، تو ہم لوگ خود اپنا بچاؤ خود کر لیں گے۔ یعنی کفار و مشرکین کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ان کے سامنے عذاب کے بارے میں اللہ کے نبی ڈراتے، قیامت کے بارے میں بتلاتے کہ جہنم میں عذاب ہوگا، اس طرح کی عذاب کے بارے میں بتلاتے، تو یہ لوگ کہتے کہ اے محمد سنو، ہم لوگ طاقتور لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ ہم لوگ طاقتور لوگ، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم چاہیں گے تو اپنی بچاؤ خود کر لیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو آگے دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سیہزم الجمع، تو ان قریب ان کی جماعت جو ہے شکست کھا جائے گی، یعنی ہار جائے گی، اور ویولون الدبر، اور سب کی سب جو ہے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور یہ ہوا بھی، جنگ بدر میں بہت سارے جو ہے کافر مارے گئے، 70 کافر جو ہے گرفتار کیا گیا، ان کو گرفت میں لیا گیا، اور باقی کافر جو ہے پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، اور اس طرح سے بھاگے کہ ہر جگہوں پر جا کے جو ہے پناہ کے لیے جگہ مانگتا تھا کہ ہم کو پناہ کے لیے جگہ دے دو، بچنے کے لیے جگہ دے دو، لیکن کوئی نہیں جگہ دیتا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی طاقت پر، اپنی جماعت پر، اپنی فورس پر، اپنے جو حکومت پر کبھی بھی بھروسہ نہیں رکھنا۔ کب یہ مٹ جائے یا کب یہ چھن جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے رہتے ہوئے بھی ان کو شکست دے دیتا ہے، وہ ہار جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے انسان۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو شکست کر دیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ بچاؤ کا ذریعہ ہے، ہاں بچاؤ کا ذریعہ ہمیں انتظام کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ پر۔ یہ نہیں کہ ہاں ہم چاروں طرف سے سیف ہیں، ہوا نہیں آئے گی یا بارش کا پانی نہیں آئے گا یا کوئی بھی چیز، نہ نہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی جو ہم جس کو بچانے کا ذریعہ بنائے ہیں اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پانی گھسا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بل الساعۃ، بلکہ یہی نہیں، الساعۃ موعدہم، جو ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے قیامت کے تعلق سے، تو والساعۃ، تو اور قیامت، ادھا، بہت ہی زبردست، و امر، اور بہت ہی سخت ہے۔ قیامت کا جو وقت ہے، ہم لوگ جو قرآن میں سنتے ہیں، جب آپ سنیے گا، اس کو غور سے سمجھیے گا، تو انسان کے بدن کانپنے لگتا ہے کہ یار کیا ہوگا قیامت کے میدان میں، قیامت جب آئے گی تو کیسا ماحول ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مضبوطی سے ایک جگہ جو ہے، لیکن اسی کو قرآن کہتا ہے اما پارہ میں، سورہ نبا میں، اما پارہ کی 30ویں پارے کی پہلی صورت میں، آج ہی ہم بچوں کو سبق دیے ہیں اس کے بارے میں جو چل رہا تفسیر، کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہاڑ کو قیامت کے دن چلا دیں گے۔ بتائیے، اس پہاڑ کو ہم ہلکا سا دھکا بھی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، اور جب چلے گا تو ایسا لگے کہ فکانت سرابا، سرابا کے معنی آتے ایسا لگے کہ جیسے کہ آپ یہاں ہیں تو جیسے آپ سفر کرتے ہیں تو ہائی وے پر دیکھے ہوں گے کہ دور میں ایسا لگتا ہے کہ پانی نظر آ رہا ہے، جھلجھلاہٹ ہوتی ہے نا، لیکن جب نزدیک پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا ہے، اسی کو بولتے ہیں فکانت سرابا۔ ایسا لگے کہ جیسے کہ جو پانی نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گی، یہ ایک دھوکہ ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور قیامت اتنا ہولناک چیز ہے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے کافر کو ہی زندہ رکھیں گے، اور یہ کافر ہی دیکھ سکتا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے پہلے ہی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان المجرمین فی ضلال، بے شک یہ مجرم لوگ، فی ضلال، بہت ہی گمراہی میں ہے،
وسعر اور بے عقلی میں سوئے ہوئے ہیں۔ ایک ہے گمراہی میں دور جو ہے جا کے سوئے ہوئے ہیں، اور وسعر کی معنی ہے بے عقل، بے پرواہ سویا ہوا، کوئی فکر نہیں ہے بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد فوراً ہمارے گھر کے لوگ جو ہے نہلانے میں لگ جائیں گے، کفنانے میں لگ جائیں گے، پھر جو ہے جلدی سے جنازہ کی نماز کی تیاری ہوگی، پھر نماز کے بعد فوراً سب لوگ جو ہے زمین کے حوالے کر کے چلے آئیں گے۔ اگر اتنا ہی انسان سوچ لے تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا، یار کچھ تو کرنا چاہیے، قبر کے اندر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو کچھ تو ہاتھ میں لے کے جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یوم یسحبون فی النار، تو اس دن کیا ہوگا کہ اس دن جہنمی لوگوں کو ان کے منہ کے بل، وجوہ منہ کے بل جو ہے گھسیٹتے ہوئے آگ کی طرف لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف، یعنی آگ کی طرف، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ اور ذوقوا مس سقر، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جہنم کے چھونے کا مزہ۔ یعنی دنیا کے اندر تم کہتے تھے نا کہ جہنم کیسا ہے، یہ محمد جو اپنی طرف سے بات کہتا رہتا ہے، جہنم کہاں ہے، زمین کے نیچے جو ہے پانی ہے، آسمان پر جہنم کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ان لوگوں سے کہیں گے، جب ان کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائیں گے تو ان کو کہیں گے کہ ذوقوا مس سقر، چکھو مزہ جو دوزخ کا چھونے کا، یعنی جب تم دوزخ کے اندر آئے ہو اب اس کا مزہ چکھو کہ کیسا ہے۔ جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ہر چیز کو اللہ نے ایک مقدار میں، ایک ناپ تول کر پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی کو زیادہ کچھ دے دیا، یا کوئی چیز زیادہ جو ہے اس کی جو لمبائی ہو گئی، یا کسی کو جو اللہ تعالیٰ نے کچھ کم کر دیا، نہ ہر چیز کو اللہ نے، ہر ایک انسان کو، ہر مخلوق کو، ہر چیز کو ایک ناپ تول کر برابر میں اس کے حساب سے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو بنایا ہے۔ جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے حکم سے ایک ہی مرتبہ، اگر یہ سب جو ہے ہم صرف ایک مرتبہ حکم کر دے تو کلمحٍ بالبصر، تو آنکھ جو ہے اس کے پلک جھپکنے کے برابر وہ کام ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور فلاں جگہ، فلاں بستی میں، فلاں جگہ میں جو کوئی کام، کوئی جو ہے کچھ اس کو نقصان پہنچانا ہو، یا کسی کمپنی میں جو آگ لگوانا، یا کوئی بھی چیز ہو، تو ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تو پلک جھپکنے کے برابر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ انسان اچھا خاصا بیٹھا رہتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، اچانک ایسا ہوتا ہے کہ جہاں انسان کا جو ایسا ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیسے آگ لگ گئی۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلمحٍ بالبصر، یہ آنکھ جو ہے، یہ آنکھ جو پلک جھپکتے ہیں ایسے جو بند کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ کام کر سکتے ہیں، اور ایسا کام کر سکتے ہیں کہ پورا بالکل تہس نہس کر سکتے ہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اب کفار مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، کافر لوگ، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جو تمہارے ہم عمر کے لوگ تھے، جو تمہارے پیروی کرتے تھے، جو تمہاری طرح وہ لوگ تھے، تو ہم نے ان سب لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی اتنے سارے واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اس قرآن پاک کی آیت کو، اس کا ترجمہ سن کے کوئی نصیحت حاصل کرے، کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بدل دیں گے، اور ان کی نصیحت پر جب وہ نصیحت کو سنے گا، جب وہ دھیرے دھیرے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ترقی دیتے رہیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور فَعَلُوهُ، اور ہر چیز جو وہ کام کر رہا ہے تو فی الزبر، ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم جو ہر کام جو کر رہے ہیں، کوئی بھی حرکت کر رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو کچھ بول رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی جو چیزیں ہیں ان سب کو مستتر لکھ رہے ہیں۔
ایسا نہیں کہ جو چھوٹی چیز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کریں کہ نہیں اس کی چھوٹی چیز کو ہٹاؤ، نہیں نہیں، ہر چھوٹی اور بڑی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، ہر چیز کا جو ہے احاطہ ہو رہا ہے، سب چیز لکھا جا رہا ہے، ایک ایک جو ہے عمل کام جو ہے کیا ہے؟ لکھا جا رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان المتقین، بے شک جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کیا، ایمان لایا، اللہ سے ڈرتا رہا، تو ان کے لیے کیا ہے کہ فی جنات، ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں، ونہر، اور وہ ان کے لیے نہر ہے۔ اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ دیکھیں کیا کریں کہ فی مقعد صدق، ان کا ٹھکانہ ایک ایسی عزت اور سچی جگہوں پر ہوگی کہ ان کے نزدیک ہوگا، ان کے پاس ہوگا ملیک مقتدر، جو تمام دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام دنیا کا مالک ہے، جو صاحب اقتدار ہے۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو لوگ متقی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ، ان کی جو نشست ہے، جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی وہ اللہ کے نزدیک ہوگا، اللہ کا دیدار ان کا ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے یعنی وہ لوگ جو ہے متقی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ یہ جو ہے انعام ہے، یہ بدلہ ملے گا ہم لوگوں کو جنت کے اندر مرنے کے بعد، لیکن شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کرتے رہنا ہے۔ کیا ہے؟ نیک اعمال کرتے رہنا ہے۔ جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھے کہ سورہ قمر مکمل ہو چکا ہے۔ تو سارے اس صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پہلے کے جو لوگ تھے ان کے واقعات سنانے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہے جو اس نصیحت پر عمل کرنا چاہے، کوئی ہے جو اس قرآن کو یاد کرنا چاہے، کوئی ہے جو اس قرآن کی نصیحت کو یاد کرنا چاہے، عمل کرنا چاہے، تو ہم نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بس شرط یہ کہ وہ پہلے نیت کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج سے ہم جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، سچائی کے راستے پر چلیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو دھیرے دھیرے جو ہے انسان وہ کرتے رہتا ہے، اگر پہلے نیت کرے تب۔ نیت پہلے شرط ہے۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔